وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ رومیوں نے اور یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کی تدبیر فرمائی، کیونکہ وَمَكَرُوا مکر اللہ، اس کا ترجمہ یہ دیکھا کہ یہودیوں نے مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ اور ہیلہ سازی کی، اور مکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کی تدبیر فرمائی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو الزامات کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہا، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کے مکر کی تدبیر فرما دی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی؟ ایک ہم شکل حضرت عیسیٰ کا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ اور اہل اسلام کا، امت محمدیہ کا 14 صدیوں سے یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی، آپ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا، آپ تشریف لائیں گے، دجال کے ساتھ لڑائی، حضور کے ساتھ دفن ہونا، اور پھر پورے دنیا کے اوپر اسلام کا ڈنکا بجانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی معاملات باقی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ تشریف بھی لائیں گے تو حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ کا آنا بہت بڑی علامات میں سے۔ اب اس موضوع کو اللہ بیان فرما رہا ہے، ان کا مکر ہو چکا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر کی تدبیر کیا فرما رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ ہے تدبیر جو اللہ ان کے مکر کی فرما رہا ہے۔ اذ کا معنی جب، قالا کہا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے اوپر پیش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا تمہاری عمر پوری کرنے والا ہوں، متوفی کا میں تمہاری عمر پوری کرنے والا ہوں۔ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں کہ فلاں نے فلاں آدمی کے ساتھ وفا کر لی، تو پورا معاملہ کرنا، دھوکے بازی نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں متوفی کا۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے انی متوفی کا، بے شک میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں، ورافعک، واو کا معنی، اور رافعک تجھے بلند کرنے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، میں تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کی طرف کون سی ہے؟ ایک تصور ہے معبود کا اور الہ کا۔ جب بھی ہم اللہ کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہاں موجود ہے؟ بلندیوں پہ موجود ہے، لیکن وہ ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے تو اس کے بڑا ہونے کا تصور کہاں پر ہے؟ بلندیوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ یہاں آپ اگر مفسرین کو دیکھیں گے تو جنہوں نے یہودیت کی حمایت کی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی وفات اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ لہٰذا وہ جو یہودیت کا اور عیسائیت کا کنسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ ہینگ ہو چکے ہیں، اس کو وہ متوفی کا سے نکالتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ مفہوم لیا ہے ان میں سر سید احمد خان کا نام بھی سر فہرست ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی انہی کے موقف کے مطابق یہاں متوفی کا سے حضرت عیسیٰ کی وفات مراد لی ہے۔ مطالب الفرقان، اہل القرآن، ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی وفات مراد ہے، لیکن جمہور اہل اسلام 14 صدیوں میں ان کا موقف یہ ہے کہ وفا یوفی، اس کا معنی ہے پورا کرنا، وفا کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے وفات دینا۔ تو ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا اصلی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا دور کا ہے۔ تو وفا یوفی کا پہلا معنی ہے پورا کرنا، وفات دینا اس کا مجازی معنی ہے۔ تو جہاں حقیقی معنی مراد ہو وہاں حقیقی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے، لہذا علماء نے اس کا ترجمہ کیا انی متوفی کا، بے شک میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، واو کا معنی، اور مطہروں کا
ہاں مطہرو میں پاک کرنے والا ہوں. یہاں دو لفظ دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے مطہر اور ایک ہوتا ہے مطہر. اللہ اپنے آپ کے لیے فرما رہا ہے وہ مطہروں کا، محبوب میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں. تو پاک ہونے والے کے لیے پھر لفظ کیا استعمال ہوگا؟ مطہر، مفعول کا صیغہ ہوگا. من الذین، ان لوگوں کے الزامات سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہودی. اب یہاں دیکھیں کہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کرسچینٹی کے اوپر اور عیسائیت کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ اعتراضات کس نے کیے، ایلیگیشن کس نے لگائے؟ یہودیوں نے. اور ان الزامات کو اور ان ایلیگیشن کو دور کس نے کیا؟ اسلام نے. لیکن جب اسلام کی مخالفت کی باری ہے تو کیا ہمیں یہودی اور عیسائی اکٹھے نظر نہیں آتے؟ پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت آج مغرب کا مذہب نہیں ہے، ڈیوائنلی اور الہامی احکامات ان کا مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب خود ساختہ عقائد ہے، اور وہ اللہ سے دوری ہے اور اس کے رسولوں کے احکامات سے دوری ہے. ورنہ کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا عیسائیت کے اوپر. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب 3-4 باتیں، انی متوفی کا، ورافعوں کا 2، ومطہروں کا 3، اور وجائل الذین اتبعوک، واو کا معنی اور جائلو بنانے والا ہوں، بنانے لگا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے پیروی کی ہے آپ کی. کیا بنانے لگا ہوں؟ فوق بلند، اوپر کرنے لگا ہوں، غلبہ دینے لگا ہوں. الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کب؟ الی یوم القیامہ، اب سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے سارے احوال میں. اللہ فرماتا ہے میں آپ کو غلبہ دینے لگا ہوں اور آپ کی سوچ کے حامل لوگوں کو غلبہ دینے لگا ہوں، باقی سب مغلوب ہوں گے. ثم الی مرجعکم، ثم پھر الی میری طرف، مرجعکم راجع یرجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا. ثم الی مرجعکم پھر تمہارا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ میری طرف ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، فا کا معنی بس، احکم بینکم فیصلے کی بات ہے تمہارے درمیان، فیما کنتم جس میں تم ہو، تختلفون اختلاف کرنے والے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بابت یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی فیصلہ کرنے والا ہوں. کیونکہ آپ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ دیکھیں، یہ سورت کن کے ساتھ ڈیبیٹ کے اوپر نازل ہوئی؟ عیسائیت کے ساتھ. لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حاکمیت کو بیان فرما رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. فا کا معنی پس، اما بہرحال سو کے معنوں میں ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا. اللہ فرماتا ہے فَأُعَذِّبُهُمْ، فا کا معنی پس، اعذب میں عذاب دینے والا ہوں، ہم ان کو، کتنا؟ عذاباً شدیدہ، شدید عذاب، فی الدنیا دنیا کے اندر بھی، والآخرت اور آخرت کے اندر بھی. اب دنیا کے اندر بظاہر ہم دیکھیں تو غلبہ عیسائیت اور یہودیت کا ہے، مسلمان تو مغلوب نظر آتے ہیں. لیکن دنیا میں عذاب سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان انفرادی طور پر، ذاتی طور پر دل کے سکون کی دنیا اگر تباہ ہو تو شاید دنیا میں اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا. تو یہ بھی عذاب مراد ہے، انفرادی عذاب بھی مراد ہے. اور ایز اے ہول کیوں ایک وقت ایسا آنا ہے جب یہودیت اور عیسائیت نے نہیں بلکہ غلبہ اسلام کا ہونا ہے. اور حضور نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ قرب قیامت ایک دفعہ پھر ایسا ہوگا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، وہاں پھر ان کے عذاب کی کیفیت مراد ہے. فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، واو کا معنی اور ما نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار. کیونکہ جب آپ دجال کی کیفیت پڑھتے ہیں کہ قرب قیامت جب دجال آئے گا تو دجال کے بارے میں یہ کیفیت موجود ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت امام مہدی کے بارے میں، کہ پتھر بھی بول کے کہے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا کون ہے؟ یہودی ہے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو مار دیا جائے. تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، پھر مددگار کوئی نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے حق اور سچ کے احکامات کی پیروی کی ان کو کیا ملے گا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، واو کا معنی اور اما بہرحال تفصیل کے معنوں میں ہے، جو الذین جو لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو اور عاملو جنہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک عمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، فا کا معنی پس، یوفی وفا یوفی پورا پورا بدلہ دے گا، ہم
ان کو اجورہم ان کے معاملات کا، ان کا جو اجر ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، چہ جائے کہ اللہ خود کچھ معاذ اللہ ظلم فرمائے، اللہ تو ظالمین کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کیفیت کو سمجھانے کے بعد روئے سخن اپنے محبوب کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، جناب رسول اللہ کی طرف۔ کیوں کہ یہ مناظرانہ کیفیت میں یہ الہامی باتیں اللہ نے کس کو فرمائی ہیں؟ جناب رسول اللہ کو فرمائی ہیں۔ اللہ فرما رہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ذالک یہ اس میں اشارہ، یہ جو کچھ بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، نتلوہ تلا یتلو تلاوت کرنا، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کو، علیکا آپ کے اوپر، محبوب ہم اس سارے معاملے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، من الآیات، من کا معنی سے آیات نشانیاں، یہ جو نشانیاں ہیں واضح طور پر جس میں توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، عیسائیت اور یہودیت کے برے عقائد کو رد کرنے والی بات ہے، محبوب یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وذکر الحکیم اور آیات میں سے ہے اور اچھے اور حکمت والے ذکر میں سے ہے، کیونکہ یہ حق اور سچ کی تعلیمات ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس آیت کو میں اور آپ اپنے گھر کے معاملات کو سدھارنے کے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب روئے سخن دیکھیں کیفیت گفتگو کی کیسی ہے، پہلے انہیں سمجھایا گیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، اب ایک اور انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ پہلے سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ ہے۔ اب آرگو مزید کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کا خلاف عقل اس طرح کا پیدا ہونا تمہیں اس بات کے سمجھنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدا ہے ہمارے یا پھر خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر یہ سوچو کہ اگر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور تم ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنے لگے ہو، تو پھر حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا رائے؟ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوئے ہیں صرف بغیر باپ کے، اور حضرت آدم کس کے بغیر پیدا ہوئے؟ وہ ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں، باپ کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ اگر خلاف عقل پیدا ہونا ہی اللہ بننے کا ایک معیار ہے تو پھر حضرت آدم کو تو بہت بڑا خدا ہونا چاہیے، لہذا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اِنَّ بے شک، مثلا مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے ہاں ہے، کمثل آدم علیہ السلام کی مثل، یعنی جس طرح عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، پھر انہیں زیادہ خدا ہونا چاہیے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اس وجہ سے آپ کا لقب بھی کیا ہے؟ کلمہ اللہ۔ لیکن حضرت آدم کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ ان کے بارے میں تو دو خصوصیات ہیں کہ خلقہ من تراب، خلقہ پیدا کیا اللہ نے، ہو ان کو، اس کو، آدم علیہ السلام کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر، کالا کہا، لہو ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو، کن ہو جا، تو فیکون بس وہ ہو گئے۔ پھر آپ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدا مان بیٹھو گے؟ تو اب ایک روئے سخن دوسری طرف آیا، اس موضوع کے اوپر دلیل دی گئی۔ اب گھر کی کیفیت میں ہی ہم ذرا اگلی آیت مبارکہ کو بھی دیکھیں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، الحق حق اور سچ، من ربک تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن پس نہ ہو جا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ اب وہ تیسرا سٹیپ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اب پہلا سٹیپ تھا مثالیں دی، حضرت عیسیٰ ایسے ہیں، ہینگ نہیں ہوئے، بھائی سمجھ جاؤ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اور پھر حضرت یحییٰ کی مثال، حضرت زکریا کی مثال دی، پھر ایک اور سٹیپ پہ بات آئی کہ حضرت آدم کے بارے میں پھر تمہارا کیا موقف ہے۔ اب تیسری بات بتائی جا رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی رہنمائی والی بات ہے کہ اگر کوئی باتوں میں کیفیت کو نہ سمجھے تو پھر اس کے ساتھ ایک اگلا سٹیپ ہے گفتگو کا۔ اللہ فرما رہے محبوب اگر یہ اس کے بعد بھی ان کی مینٹیلٹی کے مطابق گفتگو ہوئی ہے، اگر پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے تو محبوب تھوڑا سا اپنا رویہ سخت کر لیں۔ اب رویے کی سختی کی طرح بات ہے، اور محبوب ان کو دعوت دے دیں کہ ٹھیک ہے بھئی آ جاؤ، ہم اور آپ مبالغہ کر لیتے ہیں۔ مبالغہ کیا ہے؟ کہ دو پارٹیاں آمنے سامنے ہو جائیں، نہایت عاجزی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ پرومس کی کیفیت میں یہ کہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تباہ، اور دوسری پارٹی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر
میری تباہی ہے۔ اب یہاں پر مباہلے کی دعوت ہے ان کو، اور پھر دونوں پارٹیاں آئیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب اپنے گھر والوں کو آپ بھی بلا لیں اور ان عیسائیوں کو کہیں کہ یہ بھی بلا لیں، کیونکہ ان کا موقف ہے حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ یا پھر اللہ کے بیٹے۔ آپ ان کو بلا لیں اور مباہلے کی دعوت دے دیں، اور آپ بھی تشریف لے جائیں اور ان کو مباہلے کی دعوت دیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ مباہلہ کیا ہے؟ دونوں پارٹیوں کا ایک میدان میں جمع ہو کر یہ کہنا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میری تباہی، اور دوسری پارٹی کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میری تباہی۔ اور مباہلہ کی کیفیت یہ تھی کہ جو پارٹی غلط تھی وہ پارٹی تباہ ہو جاتی تھی۔ جیسے پچھلی شریعتوں میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ آگ کیا آج بھی آتی ہے؟ نہیں، تو ہر اس شریعت کے مطابق اس کے احکامات ہیں۔ فرمایا دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، دونوں اپنی غلطی کے بعد اپنے عظیم عذاب میں مبتلا ہونے کی بات کریں، تو جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ لیکن اس مباہلے کی دعوت کو عیسائیت کے لیڈروں نے قبول نہ کیا اور وہ چلے گئے، اور یہاں سے ہی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ محبوب اگر وہ سچے ہوتے تو مباہلہ میں آ جاتے، لیکن نہیں آئے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے موقف میں جھوٹے۔ فمن حاجک فیہ فاکمن، پس من جو حاجک آپ سے ڈیبیٹ کرے، آپ سے الجھے، آپ سے مزید دلیلیں مانگے، فیہ اس معاملے میں، من بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم، کہ حضرت عیسیٰ نہ تو اللہ ہے نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اگر یہ اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ کی بات کو نہیں مانتے اور آپ کے ساتھ آرگو اور دلیل اور حجت کے اوپر آتے ہیں، تو پھر محبوب علل اعلان ان کو فرما دے۔ فقل فاکمن، پس کل محبوب فرما دیجئے ان کو، تعالو آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، جیسے آپ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں لیٹ می یا لیٹ اس، لیٹ می سے تعالو آ جاؤ، آنے دو ان سب کو، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ندعو ہم بلاتے ہیں، اسی سے نکلا ہے دعوت، دعا یدعو دعوت دینا، ندعو ہم بلا لیتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹے بھی آ جائیں ہمارے بیٹے بھی آ جائیں، و نساءنا و نساءکم، واو کا معنی اور، نساءنا ہم اپنی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، و نساءکم اور تم اپنی عورتوں کو بھی بلا لو، وانفسنا ہم اپنے آپ کو، بڑے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم اور تم بھی اپنے لوگوں کو بلا لو، ثم پھر نبتہل ہم مبالغہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بربادی کی وہاں پر بات کرتے ہیں، تو جو سچا ہوگا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ ثم نبتہل پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل فاکمن پس نجعل ہم کرتے ہیں، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹے کے اوپر۔ پھر آ جاؤ، پھر اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہ مبالغہ کس سن میں ہوا حضور کی سیرت کے اعتبار سے؟ 10 ہجری میں، 10 ہجری میں حضور کے حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ مبالغہ کی کیفیت ہوئی، کیونکہ وفود حضور کی بارگاہ میں کب آئے؟ پہلے بھی آتے رہے، لیکن زیادہ وفود جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد آئے، کیونکہ اسلام کو غلبہ مل گیا، دور دراز کے علاقوں سے وفود آئے، ڈیلیگیشن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، وہاں پر گفتگو ہوئی۔ ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ گئے کون کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، جناب حسن اور جناب امام حسین اور سرکار دو عالم، اور پھر جانے والوں میں اہل بیت اطہار شامل تھے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کی کیفیت کیا تھی؟ یہاں پر قرآن نہیں، حدیث بھی نہیں، تفسیری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آگے آگے اللہ کے محبوب تشریف لے جا رہے تھے، اور اس کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جہاں پر سرکار دو عالم قدم مبارک رکھتے تھے، اسی قدم مبارک کے نشان کے اوپر جناب فاطمہ الزہرا اپنا قدم مبارک رکھتی، اور پھر جہاں آپ قدم رکھتی تھی وہاں جناب علی المرتضیٰ قدم رکھتے تھے۔ وہاں پر مفسرین نے ایک تصوفانہ نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کے پردے کی کیفیت یہ ہے، اور پاک دامنی کی، کہ زمین کے اوپر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ کے والد کا قدم ہے، اور آپ کے نشان کے بعد آپ کے شوہر کا قدم کا نشان ہے، تاکہ آپ کے پاؤں کے نشان کو بھی دنیا کی کوئی طاقت نہ دیکھ سکے۔ ایک جانے آنے کی کیفیت اس اعتبار سے تھی۔ میں نے عرض کیا، نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ تفسیری روایات ہیں، تصوفانہ ایک نقطہ صوفیاء اور علماء نے نکالا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب شک کی ضرورت نہیں، ان ھذا لہو القصص الحق،
یہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہی بات سچی ہے۔ ان بے شک، ہاذا یہ بات، لہوا یہ لام تاکید کے لیے، یہی بات ہی ہے، القصص ہو قصہ سمجھ لیں، واقعہ سمجھ لیں، سٹوری سمجھ لیں، کہانی سمجھ لیں، یہی کہانی الحق کو حق اور سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہینگ نہیں کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتا دو، یہ جو نجران سے وفد آیا ہے ان کو بتا دو کہ الہ معبود اور اللہ اور رب صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ واو کا معنی اور ما نہیں ہے، من الہ کوئی معبود کوئی اللہ الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ واو کا معنی اور ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ ہوا کے اوپر جو لام ہے یہ تاکید کے لیے، لَهُوَ بے شک اللہ ہی ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ یہ نیا موضوع شروع ہوگا آدھی لائن، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فا کا معنی بس ان اگر تولو وہ پیٹ پھیریں تو فإن اللہ علیم بالمفسدین بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، یہ 64 نمبر آیت مبارکہ سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ نشست میں بات دیکھیں گے کہ اب دیکھیں مکالمہ بین المذاہب، دوسرے مذہب کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر گفتگو جو ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہے، اس کی طرف ان کو لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور موقف یہ ہے کہ تم اپنے موقف میں غلط ہو، تم حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، خدا کا بیٹا مانتے ہو، اور ان کے ہینگ ہونے کے تصور کو اپنا مذہب سمجھتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہاری جھوٹی داستان ہے۔ سچی بات کون ہے جو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے عیسائیوں کے وفد کو کہ تم اگر اپنے موقف سے سارا پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو کم از کم 3 چیزوں کے اوپر آ جاؤ، توحید کی بات کر لو، رسالت کی بات کر لو، اور آخرت کے تصور پہ آ جاؤ، یہ تو کم از کم تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ہماری 64 نمبر آیت مبارکہ سے گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔